الدرس في أحكام العفة للنساء سورة النور تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم إلى دارين إلى أن قال وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها، یعنی جو چیز بظاہر ظاہر ہے جیسے خاتم ہے یا اس کے پاؤں کے اندر جو عجیب متضیب ہوتی ہے. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنِ عَبَّاسَ مَنْ تَابَعَهُ أَرَادُوا تَفْصِيلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، یعنی چہرہ بھی اور ہاتھ بھی ظاہر کر سکتی ہے اور یہی جمہور کے نزدیک ہے. وَيَسْتَأْنِسُ لَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ فِي سُنَنِهِ حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومحمد بن الفضل الحضرمي قال حدثنا الوليد بن سعيد بن بشير قتادة عن خالد بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بی بی اسماء یہ بھی ان کی بہن ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی، وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے باریک قسم کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، حضور نے منہ پھیر دیا. وَقَالَ يَا أَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، عورت جب حیض والی ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے، لَمْ يُصْلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا، پھر اس کا ماں سوا چہرے اور دو ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن قال ابو داود و ابو حاتم الرازی و مرسل خالد بن زید و اسماء بن عائشہ رضی اللہ عنہا واللہ اعلم. وقوله تبارک و تعالی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، وہ اپنے اوپر جو مکنا پہنتے ہیں یا دوپٹہ اس کو سینے پر بھی ڈالنا چاہیے تاکہ سینے کے ابھار ظاہر نہ ہو. یعنی المکانی یعمل لها صفات ظاہرات علی صدورہم، اپنے سینے پہ وہ ڈالیں لتواری ما تحتہا من صدرہا وتوائبہا، تاکہ اس کا سینہ اور اس کا جو سینے کے ابھار ہیں وہ بھی نظر نہ آئیں. لیخالفن شعار نساء اہل الجاہلیہ، تاکہ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی مخالفت کریں. فَإِنَّهُنَّ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ،
وہ عورتیں یہ نہیں کرتی تھیں بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مصفعة بصدرها سینہ کھول کے چلتی تھیں وربما أظهرت عنقها کبھی اپنی گردن بھی ظاہر رکھتی وذوائب شعرها اور ابھی اپنی ان کی اپنے بال ہیں ان کو بھی ظاہر رکھتی وأقرض آذانها اور کانوں میں جو بالیاں ہیں اس کو بھی وہ ظاہر رکھتی تھی فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأعمالهن كما قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال في هذه الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وما يخمر به أي وَتَّى به الرأس جس سے سر ڈھانپا جاتے ہیں سر کا دوپٹہ وہی التي تسميها الناس والمقام آج کل اس کو مقنعہ بھی کہتے ہیں لڑکی جو سلا ہوتا ہے اوپر ایسے پہن لیتی ہیں قال سعید وليضربن بخمرهن على جيوبهن یعنی على النهر والصدر اپنی گردن سینہ سب چھپا کے رکھیں وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول بی بی عائشہ فرماتی تھی اللہ مہاجرین کی بیویوں پہ مہاجرات پہ اپنی رحمت فرمائے کہ جب آئے تو انہوں نے فوراً اپنے کپڑے پھاڑ کے اپنے سر کو سینے کو ڈھانپ لیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ وَرْقُبُرُوتَهُنَّ فَاخْتَلَطْنَ بِهَا اپنے آپ کو سے چھپا دیا وقال أيضا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أذنهن وشققنها من قبل الحواشي فاقتضن بها انہوں نے چادر لے کے ان کو کاٹ کے اپنے سینوں کو سر کو چھپا دیا وقال النبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن سليمان بن خيثم عن صفية بنت شيبة قالت بيننا عند عائشة رضي الله تعالى عنها بی عائشہ کے پاس تھے وذكرنا نساء قریش وفضلهن ہم نے قریش کی عورتوں کی اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا ان نساء قریش لفضلا آپ نے بتایا ہاں واقعی قریش کی عورتوں کے لیے فضیلت ہے واللہ ما رأيت أفضل من النساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله لیکن میں بھی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ انصار کی عورتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والی ہیں لقد انزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته امتا کے عورتوں سناتے قرآن اسی طرح مرد اپنی بیوی کو بیٹی کو بہنوں کو قرآن کا یہ حکم سناتے وعلى كل ذي قرابته وما منهن امرأة إلا قامت ہر عورت میں سے سب نے کوئی اللہ کا قرآن سننے کے بعد اٹھی إلى ارتعاء المرحل فاعترفت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه انہوں نے فوراً اپنے کپڑے کو کاٹ کے اپنے سر کو اور سینے کو چھپایا فأصبحنا على رسول الله معتجرات حضور کے پیچھے جب آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو بالکل ایسے چھپی ہوتی تھی جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو كأن على رؤوسهن الغرفان رواه أبو داود بغير وجه عن صفية بنت شيبة به وقال الرجلي حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن عورتهم فوراً نے اپنی چادریں پھاڑی اور اس نے اپنے سینے اور سر کو ڈھانپ لیا رواه ابو داود من حدیث ابن وهب به
وقوله تعالی ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند پر، او آبائہن یا باپ پر، او آباء بعولتہن یا خاوند کے باپ، او ابنائہن یا بیٹے، او ابناء بعولتہن یا خاوند کی اولاد، او اخوانہن یا بھائی، او بنی اخوانہن بھائیوں کی اولاد، او آباء بعولتہن یا خاوند کے ماں باپ، اتفر منہا وقال لم یذکر الام والخال، کہ یہاں ام اور خال کا ذکر نہیں آیا، لأنہما یناتان من ابنائہما ولا تضع خمارها عند الام والخال، فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله تصنع له بما لا يكون بحضرة غيره، وہ اپنے چاچے اور مامے کے سامنے بھی آتی تھی، باقی جہاں تک خاوند کا حق ہے اس کے سامنے جیسے بھی کچھ رہے وہ جائز ہے۔ او نسائہن ان تظہر ولیتها ایضا من نساء المسلمات دون نساء اہل الذمہ، ہاں مسلمان عورتیں ہوں تو ان کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن کوئی کافر عورت ہو یا اس کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ جا کے لوگوں کو کسے بتاتی ہیں۔ لئلا تظلمن رجالہم وذلك إن كان معذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة شد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام تنزجر عنه، ہاں مسلمان عورت تو نہیں جا کے خاوند کو بتاتی ہے کہ فلاں عورت ایسی خوبصورت ہے، لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وقد قال لا تباشر المرأة المرأة لزوجها، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں اپنے خاوند کے سامنے ایسی صفتیں بیان نہ کرے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ گھر میں آ کے عورتیں بیویاں بھی اپنے خاوند فلاں عورت ایسی خوبصورت ہے ایسی ایسی، تو گویا کہ وہ ایسی صفت بیان کرتی ہے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اخرجہ فی الصحیحین یعنی ابن مسعود وروى سعید بن منصور فی سننہ حدثنا اسماعیل بن عیاش هشام بن الغازی عن عباس بن سعید عن ابی عن ناصر بن قیس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كتب الى ابی عبیدہ، حضرت عمر نے خط لکھا حضرت ابی عبیدہ کو، اما بعد فانه بلغني النساء من نساء المسلمین يدخلن الحمامات مع نساء اہل الشرک، تو وہاں اس زمانے میں رواج سے حمام ہوتے تھے، یہ حمام نہیں وہ حمام کہلاتے تھے کہ کمرے بڑے ہوتے تھے کبے کی طرح، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے اور ان کے اندر پائپ پانی کے گرم چلتے رہتے تاکہ بھاپ پیدا ہو، تو وہاں عورتیں بھی اور مرد بھی آگے غسل کرتے تھے اور کپڑے شپڑوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ فَإِنَّهُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَن يَنظُرَ إِلَىٰ عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلَ مِلَّتِهَا، خبردار کوئی عورت جو اللہ کو ماننے والی ایسے مقامات میں نہ جائے نہ اس کے بدن کو کوئی دیکھے۔ وقال مجاہد أَوْ نِسَائِهِنَّ قَالَ نِسَاؤُهُنَّ الْمُسْلِمَاتُ لَيْسَ الْمُشْرِكَاتُ مِن نِسَائِهِنَّ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَن تَنكَشِفَ بَيْنَ يَدَيْ مُشْرِكٍ، مسلمان عورت کو بھی یہ چاہیے کہ کسی مشرک عورت کے سامنے اپنا کپڑا نہ کھولے۔ وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي والنبي صالح عن ابن عباس عن نسائهن قال هن المسلمات لا تبدي اليهودية ولا نصرانية، کسی یہودی نصرانی کے سامنے سینہ یا اپنا سر اپنے بال ہی محرم جو صرف محرم کے دیکھنے کی اجازت ہے ان کے سامنے نہ کھولے کبھی بھی۔ وروى سعيد بن جبير حدثنا جرير قال عن ليث بن مجاهد قال المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول أو نسائهم فليس نسائهم وأن مقول الرباط النسيين أنهما كرهان تقول النصرانية والمجوسية اليهودية والمجوسية والمسلمة، فأما بعض ما يروي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابو امير قال حدثنا زمرة قال قال ابن عطاء من ابيه قال لما قدم اصحاب رسول الله بيت المقدس كذا كان قبائل نسائهن اليهوديات والنصرانيات، وهذا ان صح محمول على حال الضرورة او ان ذلك من باب الامتحان، ثم ان
شفیع کشف عورت ولا بدہ کہ وہاں جو ہے خدمت کرنے والی عورتوں کی یا دایا تھی وہ یہودی ہوتی، لیکن وہ ضرورت کے تابع اس عورت سے بھی علاج کرایا جا سکتا ہے، واللہ